إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا إلى كافة الناس يوم القيامة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة۔ اسلامی بھائیوں، اسلامی صفات میں ایک اہم صفت ہے اہل ایمان کی کہ وہ اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محتاجگی کے ساتھ اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتا ہے۔ یہ گویا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات غنی ہے، دینے والا ہے، میں فقیر اور محتاج ہوں۔ اور یہ بات اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے کہ وہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے یہی چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگا جائے، میرے بندوں میں مانگنے کا سلیقہ آ جائے، بندگی کا سلیقہ آ جائے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، یہ روایت ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا حقیقت میں ایک عبادت ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن حکیم کی اس آیت کی تلاوت فرمائی وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا پروردگار کہتا ہے کہ اپنے پروردگار کو پکارو۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہے استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سن لوں گا، تمہاری دعائیں قبول کر لوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، لیکن جو بھی میری عبادت سے استکبار کر لے گا، تکبر سے کام لے گا، اڑ جائے گا، پہلو تہی اختیار کر لے گا، اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں عاجزی نہیں کرتا، مانگتا نہیں، اس کے لیے مذمت کی بات بیان کی گئی، سیدخلون جہنم داخرین، بڑی ذلت کے ساتھ، بڑی رسوائی کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے تکبر سے کام لیا شیطان ابلیس لعین ہے۔
غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، شیطان سے بھی ہوئی۔ ایک کردار آدم علیہ السلام کا ہے تو ایک کردار شیطان کا بھی ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں عاجزی کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن شیطان نے تکبر سے کام لیا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے، آگ بہتر ہے مٹی سے، میں مٹی کو سجدہ کس طرح کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلے جس نے قیاس کیا تھا ابلیس لعین، اور اللہ نے اس کو اپنے در سے دھتکار بھی دیا۔ پھر اللہ رب العالمین، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، قیمتی جوہر ہے۔ بندہ مومن اپنی مسکینیت کو اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں ظاہر کرتا ہے، اور یہ ادا اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم الی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز سب سے زیادہ قیمتی اور قیمتی جوہر ہے تو وہ دعا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ ہم اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے جناب میں، اپنے حضور میں صحیح طور پر مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک روایت اور آتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، ارشاد فرماتے ہیں من فتح لہ منکم باب الدعاء، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا جائے، ہمیشہ اللہ کے جناب میں نمازوں کے بعد یا غیر نمازوں کے علاوہ، یا تہجد کی نماز میں یا فجر کی نماز اذان سے پہلے سحر کے وقت اپنے ہاتھوں کو اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں اٹھاتا ہے، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا جائے، فتحت لہ ابواب الرحمہ، اس کے لیے رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت وسیع تر ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فرشتے ہمارے جناب میں، ہمارے حضور میں دعا کرتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے پروردگار عالم، نہ تیرے علم کا کنارہ ہے اور نہ تیری رحمتوں کا کنارہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قلم پیدا کیا، انسانوں کی پیدائش سے پہلے، آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے اللہ نے فرمایا قلم سے اکتب، قلم نے کہا ماذا اکتب، میں کیا لکھوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اکتب رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر گئی ہے۔
یہ اللہ کی رحیمی اور کریمی ہے اس پروردگار عالم کی کہ آج ہم اور آپ زندہ ہیں۔ اپنے بندوں کے گناہوں پر وہ پروردگار عالم بر وقت نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے، میرا بندہ صحیح راستے پر آ جائے، غلط راستوں کو چھوڑ دے۔ پھر مشہور حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمتوں کے 100 حصے کیے، 99 حصہ اللہ نے اپنے پاس رکھا، 1 حصہ اللہ نے دنیا میں بھیج دیا۔ جو دنیا میں ہم اور آپ محبتیں دیکھتے ہیں، انسانوں میں، جنوں میں، پرندوں میں، جانوروں میں، اللہ کی رحمتوں کے حصے میں سے 1 حصہ ہے۔ 99 حصہ اور 1 حصہ جو دنیا میں اللہ نے بھیج دیا ہے، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس 1 کو بھی سمیٹ لے گا اور 100 حصوں کے ساتھ اپنے بردوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے، اس کے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے۔ وما سئل شيئا احب الیہ من ان يسأل العافیہ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دعا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں عافیت مانگتا ہے، صحت مانگتا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں صحت مانگنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے پروردگار عالم میں تیرے جناب میں، تیرے حضور میں عافیت مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اے اللہ دنیاوی زندگی کے لیے بھی، آخرت والی زندگی کے لیے بھی۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمارے اندر یہ صفت پیدا کر دے کہ ہمیں اللہ سے مانگنا آ جائے، مانگنے کا سلیقہ آ جائے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ من لم یسأل اللہ یغضب، جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں پسارتا، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ اور اللہ جس پر غضبناک ہو جائے اس کو نہ آسمان پناہ دے سکتی ہے، نہ زمین پناہ دے سکتا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے غضب سے محفوظ اور مامون رکھے۔ ایک روایت آپ کو سناؤں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ من فضلہ فإن اللہ يحب ان يسأل، اے اللہ کے بندو اللہ سے اللہ کا فضل مانگو، اس لیے کہ وہ پروردگار عالم اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں اس سے اللہ کا فضل مانگا جائے۔ اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، افضل العبادت انتظار الفرج، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور اچھی عبادت یہ ہے کہ دعا مانگنے کے بعد دعا کی قبولیت کا انتظار کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ابھی میں نے دعا مانگی ہے اور ابھی میری دعا قبول کر لی جائے،
بندہ اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہے، دعا کرنے کے بعد قبولیت کا انتظار کرے، اور جب تک انتظار کرے گا وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں رہے گا۔ اس جملے کو یاد رکھیے، افضل العبادات انتظار الفرج۔ افضل عبادت یہ ہے کہ دعا مانگنے کے بعد قبولیت کے لیے انتظار کرنی چاہیے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں یا تو جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ چیز دے دی جاتی ہے، یا کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اس پروردگار عالم اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے، یا پھر کل حشر کے میدان قیامت کے لیے اسے ذخیرہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن بندہ جب نیکیوں کا ڈھیر دیکھے گا کہے گا پروردگار عالم یہ نیکیاں کہاں سے آئیں، میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی تھیں۔ کہا جائے گا بندے دنیا میں تو نے میرے جناب میں میرے حضور میں دعا کی تھی، میں نے وہاں دعا قبول نہیں کی تھی، آج اس کا ذخیرہ میں نے رکھا ہے۔ بندہ مومن تمنا کرے گا کاش کی دنیا کے اندر میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء۔ اے بندو، دعا بہت نافع چیز ہے، نفع دینے والی چیز ہے۔ اگر کوئی بلا نازل ہوئی ہے، کوئی مصیبت نازل ہوئی ہے، اس کے لیے بھی، جو مصیبت نازل نہیں ہوئی اس کے لیے بھی۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علیکم عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو۔ یہ وصیت، یہ نصیحت اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہے۔ اور قرآن حکیم میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، اپنے پروردگار کو پکارو بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، وَخُفْيًا، اور پوشیدہ طور پر، چپکے چپکے اللہ سے مانگو۔ اس سلسلے میں اللہ نے زکریا علیہ السلام کا ذکر خیر کیا ہے۔ وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ پروردگار عالم نے کئی ہزار سال کے بعد اپنے مقدس کتاب کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ زکریا علیہ السلام کا ذکر خیر کہ ذرا یاد تو کرو، ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، ذرا ذکر کرو، یاد کرو تمہارے رب کی اس رحمت کی جو اپنے بندے زکریا پر ہم نے نازل کیا تھا۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جبکہ اپنے پروردگار کے جناب میں، اپنے پروردگار کے حضور میں بڑی پوشیدہ طور پر اور چپکے چپکے اللہ سے مانگ رہے تھے۔ یہ ادا اللہ کو بہت پسند آئی۔ دعا مانگی پروردگار عالم، انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ الہ العالمین جانتا ہے کہ میری ہڈیاں سست ہو گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال بھی سفید ہو چکے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اشارتاً کنایتاً جو ان کے دل میں ہے بیان کر دیا، اے پروردگار عالم میں نے جب بھی تجھ سے دعا مانگی ہے، اے اللہ تو نے مجھے نامراد واپس نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک مرتبہ دعا فرمائی تھی، وَادْعُوا رَبِّ، میں نے اپنے پروردگار کو پکارا، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، جب بھی اللہ سے مانگا ہے اللہ نے مجھے دیا ہے۔
تضرع زاری کا اور دعاؤں کا اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر کو بھی حکم دیا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا ذکر خیر کیجیے بڑی عاجزی کے ساتھ، وخیفہ اور ڈرتے ہوئے۔ اور اس سرزمین پر اللہ کے پیارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی اللہ سے ڈرنے والا پیدا نہیں ہوا، لیکن آپ کو یہ حکم آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آخر میں، ربیع الاول کا مہینہ یقیناً مبارک مہینہ، اسی مبارک مہینے میں ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ وہ کون سا مومن ہے، وہ کون سا مسلمان جس کے دل میں خوشی نہ پیدا ہو، لیکن خوشی منانے کا جو طریقہ آج دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، یہ کسی پر طنز نہیں ہے، طعنہ نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، اگر کسی کو اللہ کی طرف بلاؤ تو بڑی حکمت کے ساتھ بلاؤ اور صحیح بات پیش کر دو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ایسا بیان دو جو بہت مناسب ہو۔ ظاہر ہے سبھی جانتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین اچھا زمانہ اسلام کے لیے، دین کے لیے، توحید کے لیے میرا زمانہ، میرے بعد صحابہ کا زمانہ، اور صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، اور تابعین تقریباً آپ کے انتقال کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد 200 سال تک زندہ رہے، جس میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، امام شافعی بھی تھے، امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، امام بخاری، بڑے بڑے محدثین کا دور گزرا۔ کسی زمانے میں ایسا نہیں ہوا جو آج کے زمانے میں ہو رہا ہے۔ عید میلاد النبی، ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیے کہ آپ پیر کے دن، دوشنبہ پیر کے دن، یوم الاثنین کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر جمعرات کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیر کے دن روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اسی دن میں پیدا ہوا، ولدت فیہ، اسی دن پیدا ہوا، اور اسی دن اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ روزہ اور عید دونوں الگ متضاد چیزیں ہیں۔ روزہ ہے تو عید نہیں ہے، عید ہے تو روزہ نہیں ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام، نہ عید الفطر میں آپ روزہ رکھتے ہیں، نہ عید الاضحیٰ میں روزہ آپ رکھتے ہیں، اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدائش والے دن میں روزہ رکھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ عید کا دن نہیں ہے۔ کاش کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جاتی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. أقم الصلاة.